اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر میشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارک کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ قضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادات امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور ان کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسرا محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وہی وغیرہ وہی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدین میں محل کیسر کی پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضہ میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چندان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر آگ جلتی ہی نہ تھی۔ بحیرہ سادہ جو ہمدان و کم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا اور جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساؤ شام و کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر افزانہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیر خوار بچہ جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیہ سعدی ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ ہی حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی ایسا مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دائیں چھاتی سے لگا لیا، دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ عدل کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے گزر گئی۔ اسی طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ودا کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلہ کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کر لیا۔ دراز گوش نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضرت کی برکت سے ایسی چست و چلاک بن گئی کہ قافلہ کے سب چوپائیوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں، اے حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے؟
حلیمہ جواب دیتی واللہ یہ وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ ایسی غافل ہوئی کہ آپ اپنی رضائی بین شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ میں حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی تپش میں۔ شیمہ بولی اماں جان میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلنے لگتا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو میں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خامد دوڑ پڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے اور پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر کہا تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر ہی دیا۔ پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خیمہ میں لے آئے۔ میرے خامد نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑ آ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ واضح رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے، ایک وہ جس کا ذکر اوپر ہوا۔ یہ اس واسطے تھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وساوس شیطان سے جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں محفوظ ہو جائیں اور بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار ہیرا میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے نہال بنی عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھیں، میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ ایمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالہ کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتا رہا، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو اس کے ازنے بھی وفات پائی اور حسب وصیت آپ کا چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ اور آپ کے والد عبداللہ کا ماں جایا بھائی تھا، آپ کی تربیت کا کفیل ہوا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کو بہت اچھی اور سنجیدگی سے انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ ایک دفعہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی جو حضور کی برکت سے فوراً قبول ہوئی تھی۔
चुनाचे इब्न असाकर जहिमा बिन उमर फक्ता से नाकिल है कि इसने कहा कि मैं मक्का में आया, अहले मक्का काहत में मुब्तला थे। एक बोला कि ला तो अज्जा के पास चलो, दूसरा बोला कि मन्नात के पास चलो, ये उनके बुतों के नाम थे। ये सुनकर एक खूबरू जीद लराए बूढ़े ने कहा, तुम कहाँ उल्टे जा रहे हो? हालांकि हमारे दरमियान बाकिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। वो बोले, क्या तुम्हारी मुराद अबू तालिब हैं? उसने कहा, हाँ। बस वो सब उठे और मैं भी साथ हो लिया। जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अबू तालिब निकला तो कहने लगे, अबू तालिब जंगल कहत ज़दा हो गया है, हमारे जन्नो फरजंद कहत में मुब्तला हैं, चल मी मांग। बस अबू तालिब निकला। उसके साथ एक लड़का था, गोया आफताब था, जिससे हल्का सियाह बादल दूर हो गया। उसके गिर्द और छोटे छोटे लड़के थे। अबू तालिब ने इस लड़के को लिया और इसकी पीठ काबा से लगाई। इस लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्तिजा करने वाले की तरह अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। हालांकि इस वक्त आसमान पर कोई बादल का टुकड़ा ना था। इशारा करना था कि चारों तरफ से बादल आने लगे। मी ऐसा बरसा कि खूब बरसा, जंगल में पानी ही पानी नजर आने लगा और आबादी व वादी सब सरसब्ज़ो शादाब हो गए। जब आपकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई तो अबू तालिब हस्बे मामूल काफिला कुरैश के साथ बगर्ज़ तिजारत मुल्क के शाम को जाने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लिपट गए, इसलिए इसने आपको भी साथ ले लिया। जब काफिला शहर भरी में पहुंचा तो वहां बहीरा रहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये सारे जहान का सरदार है, रब्बुल आलमीन का रसूल है, अल्लाह इसको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। कुरैशियों ने पूछा, तुझे ये क्यों कर मालूम हुआ? उसने कहा कि जिस वक्त तुम घाटी से चढ़े कोई दरख्त और पत्थर बाकी ना रहा मगर सजदे में गिर पड़ा। दरख्त और पत्थर पैगंबर के सिवा किसी दूसरे शख्स को सजदा नहीं करते और मैं इनको मुहर नबूवत से पहचानता हूँ जो इनके शाने की हड्डी के नीचे सेब की मानिंद है। फिर उस राहिब ने खाना तैयार किया। जब वो इनके पास खाना लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों के चराने में मशगूल थे। उसने कहा, आपको बुला लाओ। आप आए तो बादल ने आप पर साया किया हुआ था। जब आप कौम के नजदीक आए तो इनको दरख्त के साया की तरफ आगे बढ़े हुए पाया। जिस वक्त आप बैठ गए तो दरख्त का साया आपकी तरफ हट आया। फिर कहा, तुम्हें खुदा की कसम बताओ इनका वली कौन है? उन्होंने कहा, अबू तालिब। बस इसने अबू तालिब से कहा कि इनको मक्का वापस ले जाओ, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो डर है कहीं यहूदी इनको कत्ल कर देंगे। लिहाजा अबू तालिब आपको वापस ले आया और शहर बसरा से आगे न बढ़ा और इस रहब ने हजरत को खुश्क रोटी और जैतून का तेल ज़ादे राह दिया। आगाज इस्लाम से पहले अरब में जो लड़ाइयाँ इन महीनों में पेश आती थीं, जिनमें लड़ना नाजायज था, हरूब फज्जार कहलाती थीं, यानी अखीर हरब फज्जार में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई थी। इस जंग का सबब ये था कि नुमान बिन मुनज़्ज़र शाह खैरा हर साल अपना तिजारती माल बाजार अकाज में फिरोख्त होने के लिए इशराफ अरब में से किसी की पनाह में भेजा करता था। इस दफा जो इसने ऊंट लदवा कर तैयार किए, इत्तेफाकन अरब की एक जमात इसके पास हाजिर थी, जिनमें बनी कुनाना में से बराज और हवाजिन में से गज़वा रहाल मौजूद था। नुमान ने कहा, इस काफिला को कौन पनाह देगा? बराज बोला, मैं बनी कुनाना से पनाह देता हूँ। नुमान ने कहा, मैं ऐसा शख्स चाहता हूँ जो अहलो नज्द तहामा से पनाह दे। ये सुनकर उर्वा ने कहा, मैं अहले नज्द तहामा से पनाह देता हूँ। बराज ने कहा, ए गज़वा, क्या तू बनी कुनाना से पनाह देता है? उर्वा ने कहा, तमाम मखलूक से। बस उर्वा इस काफिला के साथ निकला। बराज भी इसके पीछे रवाना हुआ और मौका पाकर गज़वा का माह हराम में कत्ल कर डाला। हवाजन ने कसास में बराज को कत्ल करने से इनकार किया, क्योंकि गज़वा हवाजन का सरदार था। वो कुरैश के किसी सरदार को कत्ल करना चाहते थे, मगर कुरैश ने मंजूर ना किया। इसलिए कुरैश और कुनाना और हवाजन में जंग छिड़ गई। कुनाना का सिपा सलार आजम हरब बिन उमैया था, जो अबू सुफियान का बाप और हजरत अमीर मुआविया का दादा था, और हवाजन का सिपा सलार आजम मसऊद बिन मुअत्तिब सख्फी था। लश्कर कुनाना के एक पहलू पर अब्दुल्ला बिन जदआन और दूसरे पर गुरीज बिन रबिया और कलब में हजब बिन उमैया था। इस जंग में कई लड़ाइयाँ हुई। इनमें से एक में हजरत के चचा आपको भी ले गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, मगर आपने खुद लड़ाई नहीं की, बल्कि तीर उठा उठा कर अपने चचाओं को देते रहे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر میشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے